السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزادی منانے سے پہلے ہمیں تاریخ کے صفحات پلٹ کر غلامی کی طرف نگاہ دوڑانا ہوگی تاکہ ہم آزادی کی روح کو جان سکیں۔ آزاد ہو جانا اور آزادی حاصل کرنے میں فرق کو سمجھنا ہوگا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے، کہ جہاں آزادی ہے وہاں حدود و قیود بھی ہوں گی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اس آزادی کو حاصل کرنے کے بعد اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اور ہمارے لیے وہ کون سی لمٹس ہیں جن کی ہمیں پابندی بھی کرنی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزادی جیسی ایک نعمت بیش بہا کی قدر کرنا سکھائیں، اس ملک کو ہمیشہ قائم اور سربلند رکھیں، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اسلام کا ایک مضبوط قلعہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنائیں۔ آمین۔ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے، مدد چاہنے کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، بلکہ کس قسم کی مدد چاہیے، کیا مدد چاہیے۔ مثلاً اگر آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے آپ کی مدد چاہیے، کیا وہ پوچھے گا نہیں کیا مدد چاہیے؟ تو اپنی مدد مانگنے میں بھی واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنا ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے اس کی کتاب پڑھنا ہے۔ اس کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اچھا حافظہ، دل کا کھلنا، کنسنٹریشن کا ڈیولپ کرنا، اس کام کا آسان ہونا اور زبان کی گرہ کا کھلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سیکھنے کے عمل میں غور سے سننے کے بعد اس قابل ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی سمجھی ہوئی بات کو دوسرے تک پہنچا سکیں۔ اس کے لیے قرآن پاک میں ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی گئی جو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بات بتانے کے لیے، تو اس وقت یہ دعا سکھائی گئی تھی۔ یہ دعا آپ سب کے پاس ہوگی، آپ کے پاس موجود ہے، اگر نہیں تو آپ لے سکتے ہیں بعد میں۔ اس کو کھول کے سامنے رکھ لیجئے، کیونکہ سیکھنے کے لیے سننا، دیکھنا، بولنا اور لکھنا ضروری ہے۔ اس وقت آپ سنیں گے، سن کر دہرائیں گے، جیسے میں بولوں گی مجھ سے سننے کے بعد آپ اس طرح بول کر دہرائیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر سیکھنے کے ساتھ ساتھ مانگنے کا عمل بھی بیک وقت ہوگا، یعنی دعا ہم سیکھیں گے بھی اور مانگیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منہ کے آگے اس طرح ہاتھ نہ رکھے کہ اس کا ایک سپیکر بن جائے، ہاتھ ہٹا کے۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ جو ہے سامنے پھیلے ہوئے ہوں، بالکل جب ہم منہ کے آگے رکھ کے بولے اگر میں بھی ایسے ہی کروں تو میری آواز کیسے آئے گی؟ ٹھیک ساؤنڈ نہیں آتی۔ اس لیے دعا مانگنے کا ایک ادب ہے، اور وہ ادب کیا ہے؟ سامنے ہو ہاتھ۔ اوکے، قرآن پاک کی دعائیں مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا پروننسیشن، ہمارا لہجہ، الفاظ کی درست ادائیگی بہت ضروری ہے۔ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم
اپنا لہجہ بھی درست کریں، ہمارا پروننسیشن بھی درست ہو، صحیح الفاظ اپنے زبان سے نکالے تاکہ دعا میں تاثیر پیدا ہو۔ مثلاً اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں لیکن جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ لفظ ہی درست ادا نہیں کر رہے، اور کیوں نہیں کر رہے؟ کہ آپ کو وہ لفظ پڑھنا آتا نہیں یا صحیح ادا کرنا آتا نہیں، تو اس سے اس دعا کی تاثیر پہ فرق پڑتا ہے۔ جو لوگ پہلے سے یہ دعا جانتے ہیں وہ بھی دعا مانگنے کی غرض سے ساتھ ساتھ دہراتے رہیں، وہ یہ سوچ کر خاموش نہ بیٹھے یا توجہ ادھر ادھر نہ کریں کہ ہمیں تو پہلے ہی آتی۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہم صرف سیکھ نہیں رہے، سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس وقت دعا مانگ بھی رہے ہیں، اس لیے ہمیں بے توجہی سے نہیں مانگنا۔ چلیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، اشرح، کھول دے، لی، میرے لیے، صدری، میرا سینہ، وا، اور، یسر، آسان کر دے، لی، میرے لیے، امری، میرا کام، واحلل، اور کھول دے، عقدتن، گرہ، من لسانی، میری زبان کی، یفقہو، وہ سمجھ جائیں، قولی، میری بات۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے، علم حاصل کرنے سے پہلے، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل۔ دل کا کھلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ میں یہ کام شوق سے کروں، خوشی سے کروں، رغبت سے کروں، توجہ سے کر سکوں، کیونکہ جس کام کے لیے دل کھل جائے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک دل پر اترا۔ تو جب تک اس کتاب کے سیکھنے میں دل شامل نہ ہو، شوق شامل نہ ہو، تو یہ کتاب پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے پہلی بات کیا؟ کہ میرا دل کھل جائے، میرا سینہ کھل جائے، سینے کی گھٹن دور ہو جائے، سینے کا بوجھ ہٹ جائے۔ شرح کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈائسیکٹ کرنا، چیرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ اوپن ہارٹ سرجری جب ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ سینے کو کھولا جاتا ہے، پھر اس میں سے دل کو آپریٹ کیا جاتا ہے، یا جو بھی اس میں اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ کی جاتی، کیونکہ اگر دل بند ہو جائے تو جسم کام نہیں کر سکتا۔ تو جسمانی صحت کے لیے بھی دل کا صحیح کام کرنا ضروری ہے، اسی طرح روحانی صحت کے لیے